وہ اندھا دھند دلہن کے لباس میں بھاگ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے پیچھے آنے والے غنڈے اس کو پکڑ نہ لیں۔ ایک گھر نے درخت کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ غنڈوں کو دیکھنے لگی۔ اے اللہ میری مدد کر، ان سانڈوں سے میری جان چھڑا دے۔ ایک بار یہاں سے نکل جاؤں تو اس بڈھی چڑیل کو تو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی سوتیلی نانی کے لیے بہت زیادہ غصیلی تھی۔ جیسی سوتیلی ماں تھی ویسی ہی اس کی ماں۔ دونوں نے کبھی اس سے سچا پیار کیا ہی نہیں تھا، اور آج اپنی نفرت اتنی دکھا دی کہ اس کی سوتیلی ماں ہاجرہ بیگم نے اپنے دور پاک کے کزن، جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اسے زرش کی شادی کر رہی تھی۔ زبردستی اس کو دلہن کا لباس پہنا کر بٹھا دیا، لیکن عین نکاح کے وقت وہ ملازمہ کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلی، جس نے لائٹس آف کر دی تھی، اور اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے وہ چھپی ہوئی تھی کہ اچانک ان ہونڈوں کی نظر زرش پر پڑ گئی۔ آج ہاسپٹل میں مریضوں کا رش کچھ زیادہ ہی تھا۔ ڈاکٹر بازل مریضوں کو چیک اپ کرتے ہوئے کافی دیر ہو جائے نہیں کی وجہ سے ہاسپٹل سے بہت لیٹ ہی گھر کے لیے نکلا۔ ڈاکٹر بازل اچانک اپنے پیچھے نسوانی آواز سنتے ہوئے وہ چونکے اور پلٹا۔ یس ڈاکٹر رمیسا، آر یو اوکے؟ اس نے فارمل انداز میں پوچھا۔ جی وہ دراصل آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں اور میری گاڑی بھی خراب ہے، تو کیا آپ مجھے آج لفٹ دے دیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر بازل نے اپنی کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ پہ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اسے مناسب تو نہیں لگا، لیکن وہ انکار بھی نہ کر سکا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ آئیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہیں وہ آگے بڑھ گیا۔ پورا ہاسپٹل جانتا تھا کہ ڈاکٹر بازل ایک مضبوط کردار کا انسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی فیمیل ڈاکٹر یا نرس اس سے بلا جھجک بات کر لیتی، جبکہ ڈاکٹر رمیسا تو دل ہی دل میں اس پر فدا بھی تھی، لیکن آج تک اپنے دل کا حال اس سے بیان نہیں کر پائی۔ ڈاکٹر رمیسا کے گھر کا ایڈریس پوچھتے ہوئے ڈاکٹر بازل گاڑی کو ان کے گھر کے روڈ پر ڈال چکا تھا۔ آپ کو رات دیر تک کام نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر رمیسا۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جی جانتی ہوں، بس آپ کو پتہ ہے نا، آج یہ ایمرجنسی کیس آیا تھا جس کی وجہ سے سب کو رکنا ہی پڑا، تو اس لیے سوری میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ ارے ایسی بات نہیں، میں نے تو احتیاطاً کہا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر رمیسا کا گھر آ گیا تو ڈاکٹر بازل نے گاڑی وہیں سائڈ پر روک دی۔ ڈاکٹر بازل آپ اندر چلیں نا میرے ساتھ، ڈاکٹر رمیسا نے مسکراتے ہوئے آفر کی۔ نہیں، پھر کبھی، ابھی مناسب نہیں، آپ جائیں۔ ڈاکٹر بازل نے سنجیدگی سے انکار کر دیا تو ڈاکٹر رمیسا خاموشی سے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ڈاکٹر بازل کی گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سنسان سڑک پہ دلہن بنی ایک لڑکی کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے آتا دیکھ ڈاکٹر بازل نے فوراً سے پہلے گاڑی کو بریک لگایا۔ زرش خود کو سنبھالنے کے باوجود ڈاکٹر بازل کی گاڑی سے زور سے ٹکرائی، لیکن سچ شکر تھا کہ وہ بچ گئی۔ ہائے اللہ، مار دیا، میری ہڈی پسلی توڑ ڈالی۔ ظالموں، کوئی تو جینے دو اس معصوم کو۔ وہ بیٹھے بیٹھے دہائیاں دینے لگی۔ اتنی اس کو چوٹ نہیں لگی تھی جتنا اس نے وہاں واویلا مچا دیا تھا۔ ڈاکٹر بازل نے گاڑی سے باہر نکلتے فوراً اسے دیکھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت کمسن دلہن بنی لڑکی ایک پل کو بازل کو بری طرح چونکا گئی۔ کون ہو تم، اور میری گاڑی سے کیسے ٹکرا گئی؟ اس کی بات پہ زرش نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورا۔ وہاں سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور سیدھا آ کر تمہاری گاڑی کے بیچ میں گھس گئی، اور پھر ایسے میں ٹکرا گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے آنے کی سپیڈ اور اس کی گاڑی میں گھسنے کا انداز اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ ڈاکٹر بازل نے سر جھٹکتے اپنا ماتھا مسلا۔ ابھی وہ مزید سوال جواب کرتا کہ ایک دم سے 3 سے 4 غنڈے وہاں آن موجود ہوئے۔ بازل کو دیکھتے ہوئے پل بھر کو اپنی جگہ پہ تھم گئے۔ اوے چکنے، لڑکی کو ہمارے حوالے کر، ان میں سے ایک نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے چکنا کہنے پر جہاں ڈاکٹر بازل نے دانت کچکچائے وہیں اس لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چکنا، وہ کلین شیپ میں تھا اور بے انتہا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور مجھے کیا مسئلہ بھائی، لے جاؤ اس لڑکی کو جہاں لے کے جانا ہے۔ میری کون سی پھپھی کی بیٹی ہے؟ بازل کی بات پر زرش ایک دم سے بکھلاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اسی گھبراہٹ میں اس نے بازل کے بازو کو سختی سے تھام لیا۔ پلیز پلیز پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے ان لوگوں سے بچا لیں پلیز۔ اب کی بار اس کے لہجے میں منت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ غنڈہ زرش کو کلائی سے پکڑتا، بازل نے اس کی کلائی پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اسے بری طرح کراہنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر چند منٹوں میں ہی ان تینوں غنڈوں کو دھول چٹاتے وہ سر جھٹکتا مڑا کہ وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ اف، یہ کہاں گئی؟ بنا انعام دیے ہی غائب ہو گئی؟ یار، وہ واپس گاڑی کی جانب بڑھتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گئے۔
پہلی بار ایک خوبصورت مسکان نے ڈاکٹر بازل کے چہرے کا احاطہ کیا، ورنہ یہ شخص بہت کم ہی شاذ و نادر مسکراتا تھا۔ آج تک کسی لڑکی سے اس قدر فری نہیں ہوا، لیکن اس انجان لڑکی کو نہ جانے کیوں اسے تنگ کر کے مزہ آیا تھا۔ ایک بار پھر اس سنسان سڑک پہ نظریں دوڑائیں کہ شاید وہ نظر آ جائے، پر وہ کہیں دکھائی نہ دی، تو وہ سر جھٹکتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ بازل دورانی جیسے ہی دورانی پیلس داخل ہوا، بی جان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی دادی فاطمہ زہرا نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ وہ بی جان کے جینے کی وجہ تھا، جبکہ گھر میں ان کا ایک سوتیلا بیٹا بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، کیسر دورانی۔ ان کی اہلیہ مسفرہ اور بیٹی کرن ان کی فیملی سے بی جان کی کم ہی بنتی تھی۔ وہ ان کے شوہر کی دوسری بیوی سیدہ کا بیٹا تھا، پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی ان کے پہلے شوہر کی اولاد تھا، جن سے وہ طلاق لے کے فاطمہ کے شوہر جاوید دورانی سے نکاح کر چکی تھیں۔ جاوید دورانی کا ایک ہی سگا بیٹا تھا، ارباز دورانی، جو بازل کے والد تھے اور اب حیات نہیں تھے۔ کہاں رہ گئے تھے میری جان؟ کب سے بوڑھی آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے بی جان، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ اکثر رات کو دیر ہو ہی جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں مریضوں کا رش ہو یا ایمرجنسی آ جائے تو پھر دیر سویر ہو جاتی ہے۔ آپ کھانا کھا کر سو جایا کریں۔ وہ بی جان کا ماتھا چومتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ جانتے بھی ہو کہ جب تک اپنا چہرہ نہ دکھا دو، ان بوڑھی آنکھوں کو سکون نہیں آتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ بی جان نے اس کے لیے کھانا لگوایا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ڈنر کرتا، دن بھر کی تھکن کے باوجود ان سے دن بھر کی روداد سنتا۔ اب انہیں شب بخیر کہتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ روم میں آتے اس نے سب سے پہلے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا اور خود کبرڈ سے نائٹ ڈریس نکالتا شاور لینے چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش سا باہر نکلتا، موبائل کو اٹھاتا، بستر پہ جاتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تھکن کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کبرڈ کے پیچھے چھپی وہ دلہن باہر نکلی۔ زرش سلطان، آگ کا گولا، ایٹم بم۔ ارے یہ چکنا تو سو گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہے۔ اس بڈھی چڑیل نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اتنا زبردست انتظام کر کے خود بھوکیاں کھائیں گی، اور میں یہاں پرائے گھر میں پھنس گئی۔ وہ ستیلی نانی اور ماں کا سوچتے بدمزہ ہوئی۔ یا اللہ، اس پیٹ کی آگ کو کیسے بجھاؤں؟ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے گول گول گھومی۔ کمرے میں مدھم روشنی آن تھی۔ کمرہ تو جیسے کسی سلطنت کے بادشاہ کا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے او چکنے شہنشاہ، اٹھ جاؤ، مجھے کچھ کھانے کو دے دو بڑا۔ ذرا سا بازل کے پاس جا کر جھک کر ذرا بڑبڑائے، لیکن بازل بہت گہری نیند میں تھا۔ لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بہت دھیرے سے دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلے۔ ہر طرف اچھے سے جائزہ لیتی وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، اور اب اس کا رخ سامنے بڑے سے کچن کی جانب تھا۔ سب طرف نگاہ کرتے وہ بہت احتیاط سے کچن میں گھسی، اور اتنا بڑا کچن دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ کچن کی ڈم لائٹ آن تھی، جس وجہ سے ہر چیز واضح ہو رہی تھی۔ زرش نے مزے سے فریج کھولا تو وہاں انواع اقسام کے کھانے دیکھ اس کی بھوک بھڑک اٹھی۔ جلدی سے پیٹ پوجا کرتے ایک لمبا ڈکار بھرا۔ زرش پاگل ہو گئی ہے، کوئی آ گیا تو؟ جلدی سے سب سمیٹ، خود کو زیر لب لپٹتے وہ سارا سامان سمیٹتے واپس بازل کے روم کی جانے بڑھ گئے، اور وہاں کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ ہاں مزہ آ گیا۔ کیا کھانا تھا؟ خیر کھانا تو ہمارے ہاں بھی اچھا بنتا ہے، لیکن اس بڈھی چڑیل اور اس کی ڈائن بیٹی کی وجہ سے مجھے کبھی اچھا کھانا نہیں دیا گیا۔ وہ دل برداشتہ ہوئی۔ دونوں ناگن بن کے میرے گھر میں راج کر رہی ہیں۔ خیر بہت جلد ان کو اپنے گھر سے نکالوں گی، وعدہ ہے میرا خود سے۔ اتنا کہتے وہ کاؤچ پہ آڑی ترچھی لیٹی کی دھڑم سے نیچے گرے۔ ہائے اللہ، مر گئی۔ اس کاؤچ پہ تو اس بھاری بھرکم لہنگے کے ساتھ نہیں سو سکتی میں۔ وہ منہ بناتے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کچھ سوچتے وہ بستر کی جانب بڑھی۔ ہائے ظالم چکنا کتنے مزے سے بستر پہ پھیلا سو رہا ہے۔ نرما ملائم بستر۔ ایک کام کرتی ہوں، ایک طرف یہاں لیٹ جاتی ہوں، کون سا اس چکنے کو پتہ چلے گا؟ ویسے بھی اتنا بڑا بیڈ ہے، میں چھوٹی سی ننھی سی پری ہوں، میں کتنی سی جگہ گھیر لوں گی۔ چل زرش پری، سو جا، اللہ کا نام لے کے۔ سب دکھ درد غم بھلائے اس نرم گرم بستر میں گھسی، اور پیٹ بھر کھانا کھانے سے نیند بھی جلد ہی مہربان ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جو ایک حد بنا کے لیٹی تھی، خود ہی اس حد کو پھلانگتے بازل کے سینے پہ چڑھی سو رہی تھی۔ دونوں ہی گہری نیند کی وادیوں میں کھوئے اس بات سے انجان تھے کہ ان کے پاس ایک نامحرم ہے، پر وہ نیند میں جانے کی وجہ سے بے دہانی میں ایک دوسرے کے پاس آئے تھے۔ کم بختو، اتنا کھلایا پلایا ہے تم لوگوں کو، اس دن کے لیے ایک چٹانگ بھر کی لڑکی کو تم لوگ نہ پکڑ سکے؟ حاضرہ بیگم چلائی تھی۔
جبکہ سغرا بیگم بیٹی کو یوں نیلا پیلا ہوتے دیکھ منہ پھیر گئے۔ آپا مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ 50 سالہ اسلم نے منہ بناتے ہاجرہ سے کہا تو وہ مزید تپ گئی۔ اپنی عمر دیکھیے، پورے 5 سال بڑے ہو مجھ سے اور مجھے آپا بول رہے ہو۔ وہ بھڑک ہی گئی۔ شکر کرو آپا کہہ رہا ہوں، ورنہ رشتے میں تو تم ساس بننے والی ہو۔ تو ساس تو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اسلم نے بتیسی دکھائی۔ دور فٹے منہ، جا پہلے جا کے اس لڑکی کو ڈھونڈ نکاح کر، پھر مجھے ساس بولی۔ وہ تنفر سے بولتی منہ پھیر گئے، جبکہ اسلم دندناتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاجرہ بیگم اپنی والدہ کی جانب دیکھنے لگی۔ اماں، اگر وہ نہ ملی تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اس کی 18 کا ہوتی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی اور ہم روڈ پہ آ جائیں گے۔ اف، اگر وہ بھاگتی نہ تو یہ نکاح ہو جاتا تو ساری جائیداد مل جانی تھی، سب کچھ اپنا ہونا تھا۔ نہ جانے اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ہاجرہ بیگم نے منہ بنایا، جبکہ سغرا بیگم کے چہرے پہ بھی پریشانی واضح تھی۔ دونوں ماں بیٹی انتہائی لالچی واقعہ ہوئی تھی۔ ان کا لالچ تھا کہ ہر روز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت بازل ذرا سا کسمس آیا، بے اختیار ہاتھ ساتھ لیٹے کسی نسوانی وجود سے ٹکرایا۔ اس کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ یہ اتنا نرم نرم سا کیا ہے؟ وہ اس کی جانب رخ کرتا اس پہ سے ذرا سا کمفرٹر ہٹا کے دیکھنے لگا۔ اب نسوانی وجود، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ رات کو میری شادی ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس دلہن کی بکھری حالت دیکھتا دماغ پہ زور ڈالنے لگا۔ میں نے رات کو اس کے ساتھ سہاگ رات بھی منا لی اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ پورا اس کی طرف گھوما جو کسمسا کے اس کے سینے پہ سر رکھی پھر سے گہری نیند میں ڈوبی۔ بازل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بازل کے دماغ کی گھنٹی بجی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو رات کو اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ کرنٹ کھاتا ایک دم بستر سے اٹھا، پر زرش تو گہری نیند میں ہی تھی۔ بازل اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پریشان سا ہو گیا۔ وہ جھکی اسے آواز دینے لگا، اے لڑکی اٹھو میرے بستر سے۔ وہ اتنی مدھم آواز میں بولا کہ زرش کے کان پہ جون تک نہ رینگی۔ یہ ایسے نہیں اٹھے گی۔ وہ شرارت سے اس پہ پانی گرانے لگا کہ ایک پل کو تھم گیا۔ یہ رات بھر میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی، مطلب اسے شرم و حیا ہی نہیں کہ ایک نامحرم کے ساتھ رات بھر یہ۔ اچانک بازل کو غصہ آنے لگا۔ وہ پانی کا جگ ایک طرف رکھتا اب کی بار اس پہ جھکا اور اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پہ رکھتا اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ بازل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، پر اگلے ہی لمحے وہ اس کے گال پہ زور سے کاٹ گیا۔ زرش کی آنکھ جھٹ سے کھلی اور اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی، جسے بازل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روکا۔ چپ، خبردار جو آواز آئی۔ وہ اس کے چہرے کے سامنے چہرہ کرتا بولتا اسے ڈرا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے پیچھے پش کرنے لگی۔ اسے اپنے گال پہ سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں پیچھے ہٹوں؟ رات بھر میرے بستر پہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اب پیچھے ہٹوں؟ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو بستر کے اوپر پن کر دیا، جس سے اس کا بلاؤز بھی تھوڑا کھنچ گیا۔ تو وہ اپنی آنکھیں میچتا خود ہی پیچھے ہونے لگا کہ پیچھے ہوتے لڑکھڑایا اور واپس اس کے اوپر جا گرا۔ یہ کمسن لڑکی اس کے لیے سوائے خطرے کے کچھ نہ تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور بی جان اندر داخل ہوئی۔ وہ اکثر بنا ناک کیے ہی روم میں آ جاتی تھی۔ اپنے پوتے کے کمرے میں آنے کے لیے انہیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت تو نہ تھی، پر اندر کا منظر دیکھتے وہ دنگ رہ گئی۔ بی جان، وہ بکھلاتے پیچھے ہٹا۔ یہ دلہن، بازل بیٹا تم نے شادی کر لی؟ مارے صدمے کے بولتے وہ بازل اور زرش دونوں کو گنگ کر گئی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ دونوں اس وقت بی جان کے سامنے کھڑے ان کی عدالت میں، جبکہ باقی گھر والے ان کے دروازے پہ کان لگائے سنگن لے رہے تھے۔ کیا تعلق ہے تم دونوں کا آپس میں؟ کوئی تعلق نہیں ہے بی جان۔ ان کی کرخت آواز پہ بازل نے لب کھولے۔ جھوٹ۔ زرش کی اچانک آواز پہ بازل نے قہر کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ میرے وہ ہیں، زرش نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میرے سرتاج ہیں بی جان۔ وہ اپنے گھونگھٹ کا ایک سرا مروڑتے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے بولی۔ اس پل بی جان نے اسے بے یقینی سے بازل کو دیکھا، جو خود گنگ ہوا اس نوٹنکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ 1 منٹ بازل، بی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ بازل تمہارا شوہر ہے؟ ان کی بات پہ زرش آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھر کر لائے۔ رات بھر ان کے کمرے میں رہی، ان کی شدتوں کو برداشت کیا۔ یہ دیکھیں، وہ اپنا لال ہوا گال بی جان کو دکھانے لگی۔ بازل کا جی چاہا اس جھوٹی لڑکی کو ابھی اسی وقت شوٹ کر دیں، جو اتنی بے باکی سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اس کے گال کو چیک کیا۔ وہ واقعی دانتوں کا بائٹ تھا۔ اس طرح کے کئی نشان اور بھی ہیں۔ وہ دھیرے سے ان کے کان میں گھستی بولتی انہیں سرخ کر گئی۔ یہ سب کیا ہے بازل؟ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا؟
بی جان، میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ بول رہی، میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ وہ ان کے پاس آتا زچ ہوتے بولا، تو رات بھر یہ آپ کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہی تو میں اس سے پوچھنے والا تھا، آپ آ گئی۔ دو بدو جواب دیا، آپ دونوں کس پوزیشن میں تھے وہ میں اچھے سے دیکھ چکی ہوں، اب کس پوزیشن میں آپ اس سے یہ سوال پوچھ رہے تھے؟ وہ بھڑکی گئی، نہیں، یہ سوال نہیں پوچھ رہے تھے، یہ لو بائٹس بنا، شٹ اپ، بازل غصے سے چلایا۔ تو وہ منمناتے ہوئے رو دی، ایک تو مجھ سے زبردستی شادی کر کے لیا ہے، میرے لو بائٹس بھی بنا دی، پورے جوش و خروش تھے، اور اب مجھے آپ کے سامنے یہ ڈانٹ رہے ہیں۔ ہائے اللہ، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ وہ دہائیاں دینے لگی، چپ، بکواس بند کرو اپنی، اور صاف صاف سچ بتاؤ، کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ بازل کا اب صبر جواب دے گیا تھا، میرا نام زرش ہے بی جان، اور ان کی نکاح میں ہوں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی کہ بازل کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ بازل اس لڑکی کی باتوں سے سچائی جھلک رہی ہے، اور پھر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے جھٹلاؤں؟ بی جان الجھی، کیا آپ کو اپنے پوتے پہ یقین نہیں، جس کی شرافت کی مثال ایک زمانہ دیتا ہے؟ وہ اپنی بی جان کا ہاتھ تھامے بہت لجاجت سے بولا، آپ کیسے مجھ سے تعلق کو توڑ سکتے ہیں سرتاج جی؟ آپ اتنے برے ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بی جان، اگر مزید پوچھنا ہے تو میں مزید بتا دیتی ہوں، ان کی کمر کے یہاں پہ ایک تل ہے۔ وہ اس کی کمر کے خم کے ایک خاص حصے کو چھوتے دھڑلے سے بولی۔ بازل کو لگا جیسے اسے خالی تار نے چھو لیا ہو، اور اسے کرنٹ سا محسوس ہوا۔ بکو مت، وہ دھاڑا، میں سچ کہہ رہی ہوں بی جان، آپ بے شک دیکھ لیں۔ زرش کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچی ہے۔ بس، بہت ہو گیا بازل، تمہیں قسم ہے میری، سچ سچ بتا دو۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ پلیز بی جان دکھی نہ ہوں، جیسا آپ چاہتی ہیں میں ویسا کر دوں گا، قسم کوئی مت دیں۔ وہ ان کو اپنے سینے سے لگاتا دکھی ہوا، جبکہ زرش کو گھوری ڈالنا نہ بھولا۔ پھر اگر ایسی بات ہے تو اپنی بی جان کی خاطر اس لڑکی کو اپنا لو۔ یہ تمہارے کمرے میں تھی رات بھر، اور پھر جس حالت میں تھے تم دونوں، بی جان، آنکھوں دیکھا اکثر غلط بھی ہوتا ہے۔ اس کی سادہ انداز میں کہی بات پہ بی جان نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، جس کے آنسو بے بی جان پھر پھسل رہی تھی۔ کیا بازل نے تم سے نکاح کیا ہے؟ زرش نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں کا نکاح پھر سے ہوگا۔ بی جان کی بات پہ دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مانا کہ نکاح ہو گیا، لیکن لوگوں کو نہیں پتا، خاندان میں کوئی نہیں جانتا کہ تم نکاح کر چکے ہو، وہ بھی یوں چھپ کے، اور دلہن کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ تھوڑا ناراضی سے بولی، آپ ناراض نہ ہو بی جان، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی سے دوبارہ نکاح کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اب کی بار میں نے خیزی سے بولا، پر اس بار زرش کا رنگ اڑا تھا۔ وہ تو یہاں اپنا محاصرہ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، پر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا جھوٹ اب اس کے گلے پڑنے والا ہے۔ خوش رہو میرے بچے، وہ بازل کی اس بات پہ بہت خوش ہوئیں اور درش کی جانب بڑھیں۔ بیٹا، اب تم فکر نہ کرو، بازل اور تمہارا نکاح میں آج ہی کرواؤں گی۔ تم چاہو تو اپنے ماں باپ کو بلوا سکتی ہو، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے پیار سے بات کرنے پہ زرش کا لہجہ نم ہوا۔ بی جان نے پلٹ کے ایک نگاہ بازل کو دیکھا اور پھر زرش کو گلے سے لگا لیا۔ انہیں یہ جھوٹی سی لڑکی بازل کے لیے بہت بھائی تھی۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں خاص جو بی جان کا دل بھی اس کے لیے پسیج رہا تھا۔ آج سے تم اکیلی نہیں، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ وہ اسے گلے سے لگا گئی تو زرش کی آنکھیں نم ہوئی، جبکہ بازل نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے بغور دیکھا کہ آیا وہ آنسو جھوٹے ہیں یا سچے۔ اس کے موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی۔ آج اس نے ہاسپٹل سے چھٹی کی تھی اور انفارم بھی کر دیا تھا۔ آخر اس کا نکاح تھا تو وہ کیسے جاتا ہاسپٹل، بلکہ اپنے سے 2-3 قریبی دوستوں کو بھی بلایا تھا اس نے۔ پر ابھی کال کرنے والی ڈاکٹر رومیسا تھی۔ ہلو مس رومیسا؟ جی بولیں۔ ڈاکٹر بازل، آج آپ ہاسپٹل کیوں نہیں آئے؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ بھی جان کے کہنے پہ گھر کے کچھ سجاوٹ کروا رہا تھا تاکہ مہمانوں کو لگے کہ شادی والا گھر ہے، اور وہ ان کی ہر بات سن رہا تھا۔ زرش صبح سے ان کے ساتھ تھی۔ اس کے لیے بے حد نفیس ڈریس آرڈر کرایا گیا۔ ہر چیز بہترین سے بہترین تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے پتا نہیں تھا آج آپ نہیں آئیں گے، وہ منمنائی۔ پتا تو مجھے بھی نہیں، وہ زہریلا بڑبڑایا۔ بازل بیٹا آ جاؤ، شیروانی آ گئی ہے، چیک کر لو، پھر نکاح کے وقت کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فون پر دوسری جانب ڈاکٹر رومیسا بھی بے جان کی آواز سن چکی تھی۔ اس کو اپنا دل بری طرح سے دھڑکتا ہوا محسوس کیا۔ کیا آپ شادی کر رہے ہیں ڈاکٹر بازل؟ رومیسا کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ جی بے جان، آ رہا ہوں۔ بے جان کو ادب سے جواب دیتے واپس ڈاکٹر رومیسا کی بات پر لب بھیجے۔
جی آج نکاح ہے الحمدللہ، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ بنا اس کے جذبات کی پرواہ کیے اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں سنا اور کال کٹ کر گیا۔ کال کی دوسری طرف ڈاکٹر میسا کی سانس اٹکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی شخص اسے اچھا لگا جس نے اسے متاثر کیا۔ دو آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ شاید غریبوں کی زندگی میں امیر ساتھ کے رشتے نہیں لکھے۔ یہ سوچ کر وہ غصے سے سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بازل ارباز دورانی ول ارباز دورانی، آپ کا نکاح زریش علی بنتے محمد علی سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرش سے قبول و ایجاب کروانے کے بعد مولوی صاحب اب بازل کے پاس آتے پوچھ رہے تھے۔ جی قبول ہے، بنا کسی تردد کے اسپاٹ انداز میں اس نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا ہو گئی۔ سب نے مبارکباد دیتے ہوئے بازل کو گلے سے لگایا۔ دوستوں نے تو اس کی اچھی خاصی کلاس لی، پر اس نے کسی کو بھی اس اچانک نکاح کے لیے وجہ نہیں بتائی۔ بس ایک مسکان ہی سے سب کو نوازتا چلا گیا۔ سب کاموں سے فارغ ہوتا ہوئے بی جان کے پاس رات کے وقت بیٹھا ان کے ہاتھ تھام گیا۔ بی جان ایک بات پوچھنا ہے آپ سے۔ ہاں بیٹا بولو۔ اس کے اس فرما بردار انداز پہ جان چھڑکتی تھی۔ بی جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں؟ بیٹا میں یہ نہیں کہتی کہ تم قصوروار ہو، لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ وہ آپ کے کمرے میں تھی، اور پھر عورت کی عزت تو کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے نا۔ نہ سمجھ ہے، چھوٹی ہے، کم عمر ہے، لیکن ہم سب تو سمجھدار ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور معاملے کو اچھے سے سلجھانا اسی طرح ہی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بچی ہماری وجہ سے کسی تکلیف کا شکار ہو، اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ میں پکڑے تو بیٹا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت سمجھو، پریشان مت ہو، اور جو اپنے کمرے میں دلہن ویٹ کر رہی ہوگی۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا کمرے میں جانے کا بھی جان، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور کرن اندر داخل ہوئی۔ میں آپ کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھی۔ کرن نے محبت سے گلاس بازل کی جانب بڑھایا۔ سوری، میرا دل نہیں، بازل نے سہولت سے انکار کر دیا، جبکہ کرن کا یوں بے تکلفی سے بازل کو بلانا بھی جان کو سخت چبھا۔ لاؤ ادھر تم، میں پی لوں گی، تم جاؤ۔ اسے کمرے سے باہر بھیج کے وہ پھر بازل کی جانب مڑی۔ بازل بیٹا، تم جاؤ روم میں، اور ہاں، مجھے نا جلد از جلد خوشخبری سنانی ہے۔ 3-4 مہینے کے اندر اندر ہی مجھے پردادی بنا دو۔ وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹا۔ 3-4 مہینے میں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 3-4 مہینے میں کیا بچہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے حوالے کروں اور پردادی بناؤں؟ اس کی بات پہ بی جان کے چہرے کو ایک پل کو مسکان نے چھوا۔ ہاں تو ڈاکٹر ہو تم، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بچہ ڈاؤن لوڈ کرنا کون سا مسئلہ ہے تمہارے لیے؟ کر لینا، لیکن جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا۔ مجھے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا کے اس دنیا سے جانا ہے۔ میری بہت خواہش ہے کہ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے اس آنگن میں دیکھوں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی مسکرا رہی تھی۔ بازل گہرا سانس خارج کرتا رہ گیا۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا کہ راستے میں کرن حائل ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ اس لڑکی سے پیار نہیں کرتے، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، آپ بے قصور ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں۔ ہم دونوں مل کر اس لڑکی کی حقیقت سامنے لائیں گے اور اسے اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ کرن کی بات پر بازل کے ماتھے پر گنت بل پڑے۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ میرے نکاح میں ہے وہ، بیوی ہے میری، اور تم اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بازل کے زرش کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان سب کے باوجود وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تیسرا ان کے بیچ میں آئے اور اس طرح سے بات کرے۔ نہیں، وہ میں کرن ایک دم بوکھلا گئی۔ آج تو یہ بات کہی ہے، آئندہ مت کرنا، اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے غصے سے وارن کر گیا، جبکہ کرن اس کے جانے پر پیر پٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کی والدہ مفسرہ بیگم موجود تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا بازل نے؟ اس نے تمہاری بات مانی، بے چین سے وہ پوچھنے لگی۔ کیا بات مانی انہوں نے؟ اتنی سختی سے ڈانٹا مجھے تو لگتا ہے وہ لڑکی سچی ہے۔ بازل کا اور اس لڑکی کے بیچ میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ وہ لڑکی؟ ایسا کچھ نہیں ہے کرن، میں نے خود ان کی باتیں سنی تھیں، وہ لڑکی جھوٹی ہے۔ اب جھوٹی ہے یا سچی، کیا فرق پڑتا ہے ماما؟ اور وہ اس کے نکاح میں ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے نکاح کی عورت کے بارے میں کوئی ایک لفظ بولے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ کرن نے 2-4 سے بڑھا کر بتاتے ہوئے ماں کو اس کے ہر عمل سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ اس کی ماں کا ارادہ تھا کہ بازل اور کرن کی شادی ہو تاکہ جائیداد ان کے ہاتھ میں آئے، جبکہ کرن کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اس نے شکر کیا تھا کہ بازل نے شادی کر لی۔ اب اس کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھی، لیکن اس کی ماں خوش نہیں تھی، جبکہ باپ کو ان ساری باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بازل جیسی روم میں داخل ہوا، سامنے وہ اس کے کمرے میں اس کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ کل کے نسبت اسے آج بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ زریش نے مسکرا کے اسے ویلکم کیا۔ بازل دروازے کو لاک لگاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔
بہت خوشی ہو رہی ہے، چلو تھوڑا سا خوش میں بھی کر لوں تمہیں، 2 منٹ کے اندر میرے پاس آؤ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرش کو اچانک سے کرنٹ لگا۔ اس میں اتنا حیرانی والی کیا بات ہے؟ کل رات تو میں نے تم پہ خوب شدتیں برسائی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا، اصل کام رہ گیا، اور میری بی جان کو نا 3-4 مہینے میں نہ بچے چاہیے، تو اس کے لیے بھی ابھی سے کوششیں کریں گے، تو ہی یہ ممکن ہوگا نا۔ اور ویسے بھی تم میری زندگی میں آئی اسی لیے ہو، تو چلو جلدی سے آ جاؤ۔ بازل نے جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا کہ اگلے پل زرش ایک دم بستر سے جمپ کرتے اترتے دور جا کھڑی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارے بیچ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، سمجھے آپ؟ ڈر کے مارے وہ لرزنے لگے۔ صبح تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اب بات کو سچ کرنے کا وقت آیا تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو، اور ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ میری زندگی میں دھمال ڈال دیا تو اب تم دیکھو میں تمہاری زندگی میں کیسا دھمال ڈالتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اسے کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ کچی ڈال کی طرح اس کی جانب کھینچے چلی گئی، اور جیسے اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تو دونوں کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ پلیز بازل، میں جانتی ہوں میں نے جو کہا سب کچھ جھوٹ کہا تھا، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں۔ میں بہت معصوم اور شریف ہوں، اور آپ سے کتنی چھوٹی بھی ہوں، مجھے تو ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں جو آپ میرے ساتھ کرنے والے ہیں۔ کچھ ہو گیا تو دیکھ لیں، آپ پہ کیس بن جائے گا۔ اس کے جو منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی، جبکہ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا بولی جا رہی ہے۔ اوف میری معصوم بیوی، تمہیں لگتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ 1 منٹ میں اسے یہ باور کروا گیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز چھوڑ دیں مجھے، میں آپ کی بیوی جان کے سامنے بھی سب کچھ بول دوں گی، پلیز ایسا نہ کریں۔ اب کی بار واقعی ہی وہ بازل سے بری طرح ڈر گئی۔ نہ میری جان، نہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمارے بیچ نکاح کا بندھن بند کیا ہے، اور میں اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ رات کو تمہیں ان غنڈوں سے بچایا، بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے تم میرے گھر میں گھس کے میرے کمرے میں میرے بستر پہ رات گزار کے صبح ہوتے ہی سارا الزام مجھ پہ لگا دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایم سوری۔ وہ سوں سوں کرتے روتے ہوئے بازل کے دل میں اترے جا رہی تھی۔ اب سوری ایکسیپٹ نہیں ہوگا، مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ اسے میں نے خیزی سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بستر پہ لٹا گیا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ اس کی گال پہ دانت گاڑ گیا تو وہ ایک دم سسکی بھر گئی۔ میرا سانس بند ہو جائے گا، پلیز اپنا 100 کلو کا وزن تو ہٹائیں مجھ معصوم پہ سے۔ وہ اس کے سینے پہ بازو سے دباؤ ڈالتے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ابھی تو میں نے اپنا آدھا وزن بھی تم پہ نہیں ڈالا، اور تمہاری چیخیں نکل گئیں۔ پلیز اپنا وزن دیکھیں، پورے 60 جتنے ہیں آپ، اور میں صرف 18 کی، رحم کریں مجھ پہ۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی جب بازل نے اس کی وہی جڑے ہاتھ تکیے کے اوپر لے جاتے پن کیے۔ میری کمر کے خم پہ مول ہے، کچھ ایسا کہا تھا کسی نے، پر یہاں تو 3 مول ایک ساتھ ہیں۔ 3 مول دیکھتا وہ بے خود سا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ زرش کو جواب دیتی وہ شدت سے ان مولز پہ جھکا تھا۔ زرش کی ہلکی سے چیخ نکل گئی، پر بازل بھی اپنے نام کی طرح پکا تھا۔ وہ اسے ڈرانے آیا تھا، جو اس نے کیا وہ اس کو بخشنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے ہوش شربا روپ کو دیکھتا وہ اپنے جذبات کو بہکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ پلیز میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میں کونن آہ وہ اس کے دانتوں کی کاٹ کو سہتی بچوں کی طرح روتی۔ شش، خبردار ہوئی تو وہ اپنا سر اٹھاتا اسے ماتھے پہ بل ڈالے ڈبٹ گیا۔ آپ مجھے کاٹ رہے ہیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ اب اس کی شکایت اسی سے لگا رہی تھی۔ میں نے تو بہت سی لو بائٹ سنائے ہیں، تو اب چلا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی بات کو اسے واپس لٹا رہا تھا۔ سوری، غلطی ہو گئی، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، میں ہی بری ہوں، سب کچھ میں نے خراب کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکی بھرتے بولی تو بازل کو خود کو کنٹرول کرنا پڑا، اور دھیرے سے اس کی کلائی کو چھوڑ دیا جو ایک دم ہی سرخ ہو گئی تھی۔ اسے اٹھا کر اپنے مقابل بٹھایا۔ چلو بولو فرفر سارا سچ، پہلے آپ اپنا منہ ادھر کریں۔ تو بازل کو پھر غصہ آنے لگا، اور کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ دیکھو میرا میٹر نہ گھمانا، بہت مشکل سے خود کو راضی کیا ہے، تمہیں چھوڑنا ہی ہے۔ اب اگر مزید کچھ ڈیمانڈ کی تو میری ڈیمانڈز بڑھ سکتی ہیں۔ وہ اس کی زلفوں میں انگلیاں چلاتا اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، جس پہ وہ سسکی بھرتے اس کی گود میں تھوڑا اچھل گئی۔ بازل نے دان پہ دان جمایا اسے گھورا۔ آرام سے ٹک کے بیٹھو، میں نے کچھ کیا نا پھر بیٹھی روتی رہنا۔ زرش نے ڈر کے سر نفی میں ہلایا اور اپنے آنسو پہنچے۔ اس وقت وہ جسے بازل کی باہوں میں چھپی بیٹھی تھی، اپنی اس پوزیشن پہ اسے سبکی محسوس ہو رہی تھی، پر سامنے والا اس سے بھی زیادہ ڈھیر تھا۔ میرا نام زرش ہے، آگے بولو، کل سے یہی سن رہا ہوں۔ وہ اس کو ٹوکتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ابھی بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ میرے بابا محمد علی بہت بڑے اور مشہور بزنس مین تھے، مما کی وفات کے بعد انہوں نے میری خاطر دوسری کر لی۔ آہ وہ ذرا سا آگے ہوتا اس کی چیکس کو ایک طرف لبوں میں دبا گیا۔ رکو مت بولتی جاؤ،
وہ اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتا دبے دبے غصے میں بولا تو وہ لرزنے لگی۔ وہ سوتیلی ماں اس بڈھی چڑیل، میرا مطلب ہے اپنی لالچی ماں کو لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ بابا کے سامنے تو وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی، لیکن اکیلے میں مجھ پہ ظلم و ستم کرتی اور مجھے ڈانٹ دیتی کہ بابا کو کچھ مت بتانا۔ میں ڈر گئی اور کبھی نہیں بتایا۔ پر ایک دن وہ اس کی بات اب بنا اسے تنگ کیے پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ میں 16 سال کی تھی جب انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ بابا اسی وقت گھر آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس دن بابا کی اس سے بہت لڑائی ہوئی۔ کئی دن بابا نے اس سے بات نہ کی اور پھر وہ بابا کو مناتی رہی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ اچھا ہوا اس عورت کی اصلیت کھل کے بابا کے سامنے آئی، پر اس کے بعد اور بھی بہت کچھ بدل گیا۔ بابا کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ۔ زریش کی آواز اچانک تھم گئی، اس کا بدن لرزنے لگا۔ بازل نے اس سے کمفرٹر دیتے اس کو مکمل اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ پھر وہ اس کی پوری بات سننا چاہتا تھا۔ بابا چھوٹ گئے۔ وہ اس کے سینے سے لگی آج باپ کی موت کا غم منا رہی تھی۔ پہلی بار تو کوئی ایسا ملا تھا جو اس سے اس کا درد جاننے کی چاہ کر رہا تھا اور اسے رونے کا بندھا ملا تھا۔ بازل نے اسے رونے دیا۔ ماں باپ سے جدائی کا غم کیا ہوتا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بازل نے 5 جگ سے پانی گلاس میں ڈیل کے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے 2 گھونٹ بھرتے چھوڑ گئی اور واپس اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اس کا اس قدر استحقاق دیکھ بازل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بابا کے جانے کے بعد تو اس عورت کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ کچھ دن اس نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے بات بات پہ ٹوکنے لگی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیتی۔ جب میں جواب دیتی تو میری کلائیوں کو داغ دیتی۔ وہ اپنی کلائیاں اس کے سامنے کر گئی جس میں مدھم سے جلنے کے نشان تھے۔ بازل کا دل بری طرح دکھا۔ وہ کمسن سی لڑکی نہ جانے اب تک کیا کچھ سہ چکی تھی۔ پھر ایک دن وکیل صاحب آئے۔ یہ 6 ماہ پہلے کی بات پہ انہوں نے بابا کو وصیت سنایا جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ سب کچھ میرے نام کر گئے ہیں اور 18 سال کا ہوتے ہی مجھے سب کچھ لیگلی مل جائے گا اور سب کی مالک میں ہوں گی۔ میری ستیلی ماں کی پھوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ اس بات پہ انہوں نے بہت واویلا مچایا۔ وکیل صاحب کو بھی خریدنے کی کوشش کی پر وہ بھی انہیں لعنت بھیج کے چلا گیا۔ زرش اپنی ٹون میں دھیرے دھیرے واپس آ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھے مجھے، آپ جانتے نہیں کتنی چال باز عورتیں ہیں وہ، ایک نمبر کی کالی کرتوتوں والی۔ وہ اس کے دیکھنے پہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالتی منمنائے۔ بازل نے ایک دم سے آگے ہوتے اپنے ہونٹوں میں اس کا نچلا لب رکھتے زور سے دبایا۔ زرش کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ بات مکمل کرو، وہ اس کو مخمور نگاہوں سے دیکھتا دھیرے سے بولا۔ میں کل 18 کی ہو گئی تو وہ زبردستی میری شادی اپنے بڈھے کھوسٹ کزن سے کروانے لگی۔ وہ بابا کی عمر کا تھا تب مجھے پتہ لگا کہ وہ میری شادی اس سے کروا کے ساری جائیداد حاصل کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، کیونکہ وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے نکاح کے بعد ساری جائیداد میرے شوہر کو چلی جائے گی اور وہ چال باز عورتیں مجھے اس کو دے کے اس سے جائیداد کے پیپرز پہ سائن کروا لیتی۔ میں بھی پھر زرش علی تھی، میں نے بھی ملازمہ کے ساتھ مل کے بھاگنے کی پلاننگ کی اور پھر آپ سے ٹکرا گئی۔ آخر میں اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب مجھ سے نکاح کر کے تم نے مجھے اپنی ساری جائیداد کا مالک بنا دیا۔ وہ اس کی بات پہ میں نے خیزی سے بولتا اب کی بار اس کے گال پہ لب رکھ گیا۔ آپ شریف انسان لگے اور پھر بیجان اتنی اچھی تھی کہ میں نے جھوٹ بول دیا۔ مجھے پناہ چاہیے تھی اور اس گھر سے بہتر آپشن کوئی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب بازل کے ہاتھوں کی گردش بڑھی۔ زرش کی سانسیں گہری ہوئیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اب تو چھوڑ دیں، میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اس نے اس کے مضبوط ہاتھوں پہ اپنے نازک سے ہاتھ رکھتے روکا۔ بازل نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا اور واپس تھوڑا سختی سے اسے خود میں پیوست کیا۔ ساری سچائی بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا آج کی رات۔ وہ اسے تکیے پہ گرا تو اس پہ سایہ فگن ہوا۔ دیکھیں آپ بہت بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹی، یہ سب مناسب نہیں۔ وہ پھر سے اس کے غصے کو ہوا دینے لگی۔ نکاح میں ہو میرے، اور یہ نکاح مناسب تھا تو سہاگ رات مناسب کیوں نہیں؟ وہ اس کے رخسار پہ لب رکھتا تھوڑا غصے سے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چٹانی سینے اور بھرے ابھرے مسلس کو دیکھتے زرش نے تھوک نگلتے کہا، اب تو سب برداشت کرنا پڑے گا، پر ایک بات میں کلیئر کر دوں، تم نے جو مجھے یہ کہانی سنائی ہے نا، اس پہ مجھے مکمل یقین نہیں۔ وہ اس کو پھر گھمانے لگا۔ بازل، میں نے سب سچ بتایا ہے، وہ روحان سی ہوتے بولی جبکہ بازل اس کے لبوں سے اپنا نام سنتا بری طرح بہکا تھا۔ اس کے پیارے سے لبوں پہ شدت سے جھکتا ان کی ساری لالیں چرانے لگا۔ وہ اس سے سک اٹھی، تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کال کا آنا وہ سخت بدمزہ ہوا کہ زریش نے اس کے کندھے پہ تھپڑ مارے۔ بازل نے سر اٹھا کے اسے گھورا۔ آپ کا موبائل بج رہا ہے، اس نے دھیان دلوایا۔ منہ بند کر کے میرا ساتھ دو ورنہ تمہاری بینڈ بجا دوں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سختی سے بولتا اس کو بری طرح لرزا گیا۔ آہ ماں، اس کے جارحانہ انداز پہ وہ معصوم بس ڈری جا رہی تھی۔ کال ایک بار پھر سے آ رہی تھی۔ مجبوراً غصے سے بازل ذرا سا آگے ہوتی کال ریسیو کر گیا جبکہ دوسرا ہاتھ زرش کی کمر پہ لپٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بازل، اٹس این ایمرجنسی پلیز، جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچیں۔
دوسری جانب ہاسپٹل سے کال تھی اور اسے بلایا گیا تھا۔ وہ کال بند کرتے زرش کے جانب مڑا۔ کون سا ورد کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب میٹھی نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ جال تو جلال تو وائی بلا ٹال تو، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ اگلے پل بازل کی گھوری پہ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میں بلا نہیں جن ہوں جو آج تمہیں کھانے والا ہے۔ میرا انتظار کرو جانے من، میں بس جا کے آتا ہوں۔ وہ ایک ہی جسم میں بستر سے اٹھا تھا اور اپنی شرٹ واپس پہننے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کمفرٹر مکمل خود پہ اوڑھتی بنبنائی۔ ڈارلنگ، میرے آنے تک آرام سے سو، میں آ کے تمہاری نیند ہی حرام کروں گا۔ وہ اپنا ڈریس کبرڈ سے نکالتا شاور لینے چلا گیا، جبکہ زرش نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ اس جلادی چکنے سے بچ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ نکسک سے تیار ہوتا خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا اور زرش کمفرٹر سے چھپ کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اسے پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا تھا، پر یہ ڈاکٹر اتنا جنونی نکلے گا یہ اندازہ نہ تھا۔ اے لٹل فری، وہ اسے ایک نیا نام دے گا۔ اس نام پہ زرش کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑی۔ درسی گردن نکال کے اسے دیکھا تو وہ اس کے اوپر ہی جھکا ہوا تھا۔ میرے آنے تک نیند پوری کر لو، سمجھی؟ مجھے تم فریش چاہیے۔ ڈونٹ وری، آپ صبح تک آرام سے کام کر کے آئیں۔ رات کو نیند پوری کر کے صبح آپ کو میں فریش ملوں گی۔ وہ اسے مسکرا کے بولی تو بازل پیچھے ہوتا سر نفی میں ہلا گیا۔ تمہیں میں آ کے فریش کروں گا۔ وہ موبائل پہ دوبارہ کال آتی دیکھ اپنا والیٹ اٹھاتے اور موبائل کو کان سے لگائے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتی زرش نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اوف، بے شرم ڈاکٹر، توبہ اس کا بس چلتا تو مجھے کھا جاتا۔ وہ بے دھیانی میں اٹھتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ او میرے اللہ، یہ کیا اس ڈاکٹر کے بچے نے؟ میں نے ایسی بول دیا تھا لو بائٹس کا، اس نے تو اتنے نقش و نگار بنا دیے۔ اوف میری لش پش باڈی کا کیا حال کر دیا سر پھرے ڈاکٹر نے، چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دانت کچکچاتے کبڈ کی جانب بڑھی جہاں اس کے لیے بھی جانے ڈھیروں کپڑے منگوا کے ہینگ کروائے تھے اور ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ ایک پینک کلر کی نائٹی لیتے وہ بھی شاور لینے کے غرض سے باتھ روم میں گھس گئے۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچا، ہاسپٹل میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ وہ ریسیپشنسٹ کے پاس جاتا اسے گھورنے لگا۔ مجھے بھی ہاسپٹل سے کال آئی ہے، ایمرجنسی ہے، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں۔ سوری سر، لیکن میں نے آپ کو کال نہیں کی، میں تو یہاں کافی وقت سے ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ وہ لڑکی ڈاکٹر بازل کی بات پہ تھوڑا گھبرا گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اچانک ہی اسے غصہ آنے لگا۔ ڈاکٹر بازل اچانک اپنے عقب سے نزوانی آواز سنتا چونکا۔ وہ کوئی اور نہیں ڈاکٹر رمیسا تھی۔ یہ سب کیا ہے ڈاکٹر رمیسا؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ڈاکٹر رمیسا نے اسے جھوٹی کال کر کے ہاسپٹل بلوایا تھا اور اب وہ سخت سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ ایم سوری ڈاکٹر بازل، لیکن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے یہ سب کیا یہ وقت مناسب تھا، وہ بھی رات کس وقت، یہ جانتے ہوئے کہ آج میری شادی تھی، آج ہی آپ نے یہ پرینک کیا؟ پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ اچانک اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ بازل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ لمٹ میں رہیں اپنی، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے بولا۔ لمٹ کو ختم کرتے ہیں بازل، آپ بھی جوان ہیں اور میں بھی۔ اس وقت ہاسپٹل میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ ہم اگر قریب آ بھی جائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اپنے دوپٹے کو کندھوں سے نیچے سرکانے لگی کہ اسی وقت بازل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ ڈونٹ شو ڈیئر، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، لیکن آپ رسپیکٹ کے قابل نہیں۔ آؤٹ۔ وہ اس اپنے روم سے باہر جانے کا اشارہ کر گیا۔ ڈاکٹر بازل، یہ تھپڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ اسے دھمکی دے گئی، بازل دورانی کو، جو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ مہنگا تو آپ کو یہ سب پڑنے والا ہے جو آپ نے کیا۔ وہ دیکھ رہی ہیں؟ بازل نے اس کا دھیان کیمرے کی طرف کروایا تو اگلے ہی پل ڈاکٹر رمیسا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ اگر عزت کے ساتھ یہاں سے جانا چاہیں تو شوق سے، ورنہ بے عزت ہو کے جانا ہے تو بھی موسٹ ویلکم۔ وہ بہت مطمئن انداز میں بولا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے وہاں سے باہر کی جانب بھاگی۔ بازل چیئر گھسیٹ کے اس پہ بیٹھتا اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھول گیا۔ اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پہ تھا۔ ایک عورت کیسے اپنا آپ کسی کو بنا کسی رشتے کے تھالی میں سجا کے پیش کر سکتی تھی؟ سوچتے سوچتے بادل کے دل و دماغ میں زرش گھس آئے۔ وہ صرف باتوں کے ہی تیر تھے، جبکہ اس کے قریب آنے پہ وہ کیسے روئی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اچانک سے ہی بازل کو اس کے قربت نے اپنی جانب کھینچا۔ جذبات منہ زور ہونے لگے، لیکن صرف اس لڑکی کے لیے اس کا لجائے شرمایا سا انداز یاد کرتے بازل کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں آ رہا ہوں لٹل فیری۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب اس کا رخ دورانی مشن کی جانب تھا۔ اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو دل و دماغ پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، یقیناً وہ سو گئی ہوگی۔ خود سے تانے بانے بنتے وہ اوپر کمرے میں جاتا، دروازہ ہلکا سا واقعی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی اور اس کے بستر پہ کمفرٹر میں چھپا وہ نازک سا وجود جو شاید گہری نیند میں تھا۔ بازی اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالتا اس کے پاس کمفرٹر میں گھسا تو وہ ایک دم ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ پلیز نہیں، چھوڑو مجھے۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بے شمار ڈر تھا۔ اگلے پل بازل کو اپنے پاس دیکھتے
وہ ایک دم زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتا بولا تو وہ آنسو پہنچتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں اب تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے، اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھنا اس پہ صاف فگن ہوا۔ اس بار وہ بہت نرمی سے اس پہ چھانے لگا۔ زرش نے بھی اپنی تمام تر مزاحمت تر کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ گزرتی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے اور دل سے ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ یہ اچانک باہر اتنا شور کیسا؟ حاجرہ بیگم صبح صبح اپنے گھر کے دروازے پہ پولیس کو دیکھتے حیران رہ گئی۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف کمپلین لکھوائی گئی ہے، آپ کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ کمپلین؟ کس نے کروائی؟ حاجرہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ میری وائف مسز زرش بازل درانی نے۔ اچانک ایک سوٹڈ بوٹی شخص وہاں آتا، انہیں بہت کچھ باور کروا گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی کارروائی میں سب کچھ بازل کو مل گیا۔ جس وکیل کا زرش نے ذکر کیا وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ پولیس نے حاجرہ کو انلیگل طریقے سے زرش کی جائیداد پہ قابض ہونے کے جرم میں اریسٹ کر لیا تھا۔ کچھ قانونی کارروائی کے بعد وہ وکیل سے بات کرتا گھر واپس لوٹ آیا تھا، جہاں زرش اس کی بی جان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی دکھائی دی۔ اس کے ہونے سے بی جان کے چہرے سے مسکان ایک پل کو اجھل نہ ہو رہی تھی۔ بازل کے دل کو گونا سکون ملا۔ آج بازل، تمہاری بیوی تو بہت ہنس مکھ ہے، بہت اچھی، نیک و شریف۔ اللہ تم دونوں کو خوش و خرم رکھے اور 4 مہینے میں ہی ماں باپ بنا دے۔ ان کی بات پہ زرش کو ایک دم کھانسی کا دورہ چڑھا تو بازل نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ ڈونٹ وری، رات تک تو وہ 4 ماہ میں بچے بھی ڈاؤن لوڈ کروا چکے ہیں۔ ہاں نا، بچے ڈاؤن لوڈ ہی کر لیں، میں کوئی بلی ہوں جتنی جلدی بچے پیدا کروں؟ وہ اس کی بات پہ دھیرے سے من منائے۔ بازل اس کے پاس ہی بیٹھتا صوفے کی بیک پہ بازو پھیلا گیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، بلی 2 ماہ میں ہی بچے پیدا کر لیتی ہے، وہ بھی ایک وقت میں 4 سے 5 بچے جنم دیتی ہے۔ اس کے کان کے قریب گھس کے بولتا وہ اسے ڈرا گیا۔ ہاں تو وہ بلی ہے نا، میں بلی تھوڑی ہوں۔ اس بار اس کی آواز انجانے میں اونچی ہو گئی۔ بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بازل نے ماتھا مسلا۔ بی جان، آج بہت گرینڈ ریسیپشن کا بندوبست کیا ہے اور سب کو انوائٹ کیا ہے، آپ کو بھی کسی کو بلوانا ہے تو لازمی بلوا لیجیے گا۔ اور تم اٹھو، فوراً روم میں آؤ، کام ہے تم سے۔ وہ اپنی کہتے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو کیا پتا ضروری کام ہو۔ بی جان نے اسے وہاں سے بازل کے پیچھے بھیجا۔ جیسے وہ روم میں انٹر ہوئی، بازل نے اسے کھینچ کے سینے سے لگا دی، دروازہ لاک کر دیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ بازل کے ہاتھ اس کی ویسٹ پہ پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ زرش کے سانس گہرے ہوئے، وہ اس کی حالت پہ مسکراتے پیچھے ہٹا اور ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اور اس کی حرکت پہ کچھ بولتی کہ فائل کو دیکھتے حیرت سے پلکیں جھپک گئی۔ وہ اس کے بابا کی ساری جائیداد کے پیپر سے جو زرش کے نام منتقل ہو گئی تھی۔ یہ سب کیسے اتنی جلدی؟ آپ نے کیسے کر لیا؟ وہ بے انتہا حیران ہوئی۔ سب پیسے کا کھیل ہے۔ وہ اسے خود سے قریب کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا، جس پہ وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے تھینک یو نہیں چاہیے، بچے چاہیے، وہ اچانک سے منی خیز انداز میں بولا تو زرش نے گھور کے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ پھر سے اس کی طرف جھکنے لگا کہ زرش نے فوراً ہاتھ رکھتے روک دیا۔ خبردار جو کچھ کیا، رات کو بھی میری لش پش باڈی بھی اچھے خاصے نقش و نگار بنا دیے۔ اتنی کیئر کرتی تھی میں اور آپ نے ایک ہی رات میں نقشہ بدل دیا۔ وہ بازل سے گلا کرتی اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ تو یہ نقش و نگار تو تمہاری اس لش پش باڈی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ آخر تمہیں بھی پتہ چلے کہ اس جنونی ڈاکٹر سے پالا پڑا تمہارا۔ واقعی بہت جنونی ہے آپ، میں تو آپ کو شریف سمجھی تھی۔ بے اختیار زرش کی زبان پھسلی۔ اے مسز، میں شریف ہی ہوں، ورنہ جس قدر تم نے میرے ساتھ ڈرامہ بازیاں کر کے الزام لگائے ہیں نا، ان سب کا بدلہ لیا ہوتا ہے تو بستر سے اٹھ کے چلنے کے قابل بھی نہ ہوتی۔ وہ اس کی بات پہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بس کر دیں، کتنی بے باک باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے پلکیں جھکا گئی۔ ابھی تو اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، قریب آؤ میرے۔ وہ اسے اپنے سینے میں پیوست کر گیا۔ اب اور زیادہ قریب کیسے ہوں؟ وہ ضد چاہی۔ اپنے سینے میں پیوست کیے وہ اسے پھر سے قریب آنے کا بول رہا تھا۔ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے؟ اتنا قریب آؤ کہ میں تمہاری روح میں سما جاؤں۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گئی۔ بہت بے صبری ڈاکٹر ہیں آپ، دل ہی نہیں بھرا آپ کا، لگتا ہے پہلے کسی خوبصورت لڑکی نے منہ نہیں لگایا۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ تو بازل کا کیا کا جاندار تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے لٹل فیری تمہارے اس ہینڈسم شوہر پہ کسی نے لائن نہیں ماری ہوگی؟ وہ ایک آنکھ ونگ کرتا اسے تپا گیا۔ مسٹر شوہر، خبردار جو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ اب آپ صرف میرے ہیں، اللہ نے آپ کو مجھے دے دیا ہے، اب دور نہیں جانا۔ وہ ایک دم حساس ہو گئے۔ ارے پاگل، اتنا سینٹی کیوں ہو رہی ہو؟ بھروسہ رکھ سکتی ہوں، اپنی 28 سال زندگی میں کسی کے قریب نہیں گیا جس قدر تمہارے قریب آیا ہوں۔ چلو آؤ۔ بستر پہ رات والے موڈ میں آتا اس کا دوپٹہ دھیرے سے دور کر گیا۔ نہیں، ابھی ولیمہ ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ٹوک گئی۔ ولیمہ رات کو ہے، اس میں ابھی پورے 4 گھنٹے پڑے ہیں، جو میں تو پوری طرح اویل کروں گا۔ وہ اسے بستر پہ گرا تھا، اس پہ صاف فگن ہو۔ اس کے اس قدر جنونیت پہ زرش لرز اٹھی۔ مجھے تو لگتا ہے میں واقعی 4 ماہ میں ماما بن جاؤں گی۔ وہ اس کی شدتوں پہ روحان سی ہوتی بولی۔
ماما تو تم 9 ماں بعد ہی بنو گی، لیکن ہو سکتا ہے 4 بچوں کی ماں بنو۔ وہ مخمور لہجے میں بولتا زرش کو بری طرح ڈرا گیا، اور پھر اس کا کہا ایک ماں بات سچ ہوتا دکھائی دینے لگا جب ڈاکٹر نے انہیں جڑواں بچوں کی خوشخبری سنائی، لیکن ساتھ میں بہت احتیاط برتنے کو بھی کہا۔ زرش کی ایج کم تھی، ایسے میں 2 جڑواں بچوں کو کیری کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا، لیکن ہمارے ڈاکٹر بازل، وہ کس مرض کی دوا ہے، ان کے ہوتے زرش کو بھلا کچھ ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی بے انتہا کیئر کرنے لگا تھا۔ بی جان نے بھی اسے ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا، خرچ دونوں دادی پوتا اس کے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے تھے، اور وہ بھی پورے ناز و نخر سے اپنی ہر بات منواتی۔ اور جب ٹھیک 9 ماہ بعد اللہ نے انہیں جو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، بی جان سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اپنے پڑپوتے دیکھ لیے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ بازل ان 2 ننھے معصوم فرشتوں کو دیکھتے، انہیں باری باری پیار کرتے زرش کے قریب جاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تھینک یو میری جان، مائی لٹل فیری۔ بازل دونوں بیٹے ہیں، اللہ نے بیٹی سے نہیں نوازا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ اگلی بار اللہ جڑواں بیٹوں سے نوازے گا، اور ٹرائی بھی ابھی سے شروع کریں گے نا، تاکہ جلد۔ پلیز بازل۔ وہ اس حال میں بھی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ زندگی من چاہے جیون ساتھی کے سنگ خوبصورت ہی نہیں بے انتہا حسین ہو جاتی ہے، اور ہاں، راہ چلتی ہر لڑکی ضروری نہیں لٹل فیری ہی ہو، اس لیے بی کیئرفل۔